مسلمان تو ظاہر سی بات ہے فرام ڈے ون UCC کے خلاف ہیں کہ اپنے ملٹی ریلیجس ملٹی کلچرل ملک میں یونیفارم سول کوڈ کی کوئی گنجائش نہیں۔ مسلمانوں کا تعلق ہے تو مسلم پرسنل لا ہماری شریعت کا ایک اٹوٹ حصہ ہے اور شریعت کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے اور ہمارے جتنے فیملی لاز ہیں اس کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے، لہذا قرآن اور حدیث پر عمل کرنے سے روکنا کوئی بھی قانونی اس میں جواز نہیں۔ کئی بار خاموشی رضامندی مانی جاتی ہے، جب تک ہم اپنی بات کہیں گے نہیں تب تک بات سامنے والے کے سامنے ثابت کیسے ہوگی۔ یونیفارم سول کوڈ سے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، اس کو صرف مسلمانوں کا مسئلہ دکھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اور فنڈامنٹل رائٹ کسی بھی شہری سے کس طریقے سے چھینا جا سکتا ہے، یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے۔ یونیفارم سول کوڈ کی بحث ایک بار پھر سے شروع ہو گئی ہے۔ میرے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبر مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب موجود ہیں۔ خالد صاحب، یونیفارم سول کوڈ ایک بار پھر سے معاملہ گرما گیا ہے، آپ لوگوں نے اس کا اپوز بھی کیا ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں یونیفارم سول کوڈ کو لے کر، اور آپ یونیفارم سول کوڈ سے سمجھتے کیا ہیں کہ اگر یونیفارم سول کوڈ آتا ہے تو کیا ہوگا اس میں؟ دیکھیے، یونیفارم سول کوڈ سے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، اس کو صرف مسلمانوں کا مسئلہ دکھا کر پیش کیا جاتا ہے، بلکہ جتنی بھی ریلیجس کمیونٹیز ہیں سب کے اپنے پرسنل لاز ہیں، سب کے اپنے شادی بیاہ کرنے کے اور فیملی لاز سب کے الگ الگ ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ملک کے کانسٹیٹیوشن نے ہندوستان کے ہر شہری کو ریلیجس فریڈم گارنٹی کی ہے ایز اے فنڈامنٹل رائٹ، اور فنڈامنٹل رائٹ کسی بھی شہری سے کس طریقے سے چھینا جا سکتا ہے، یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے۔ تو لہٰذا مسلمان تو ظاہر سی بات ہے فرام ڈے ون UCC کے خلاف ہیں، اور بھی بہت سے قومیں ہیں جو کہ اس کی مخالفت کر رہی ہیں، اور پھر اس وقت یونیفارم سول کوڈ کو لاگو کرنے کا بھی کوئی جواز نہیں ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ لا کمیشن ہی نے 5 سال پہلے سب کی رائے لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا، یہ اعلان کیا تھا کہ ابھی ملک میں یونیفارم سول کوڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ اچانک سے یونیفارم سول کوڈ کی ضرورت بھی آ گئی اور دھامی سرکار اس کو کافی دھمک کے ساتھ لے کر آنا چاہتی ہے؟ اچانک کیا بدل گیا؟ اب یہ تو جو لوگ لانا چاہ رہے ہیں وہی بتائیں گے، لیکن ہم لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اپنے ملٹی ریلیجس ملٹی کلچرل ملک میں یونیفارم سول کوڈ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لا کمیشن نے جو رائے مانگی ہے اس میں کیا کریں مسلمان؟ رائے دیں اپنی کہ بھائی آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے، یا جس کی جو بھی رائے ہے وہ مسلمانوں کو دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ نہیں، مسلمان ضرور اپنی رائے دیں، تمام تنظیمیں اپنی رائے دے رہی ہیں، اور پرسنل لا بورڈ بھی اپنی رائے پورے طاقت اور قوت اور پورے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ دے گا، اور اس سے پہلے بھی پرسنل لا بورڈ نے اپنی رائے دی تھی اور اسی کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوا تھا۔ لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب لا کمیشن کے سامنے ساری باتیں رکھی جائیں گی تو لا کمیشن بھی اس بات کو سمجھے گا کہ ہم لوگ اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں۔ ایک جواز یہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ جو یونیفارم سول کوڈ لایا جا رہا ہے وہ ایک آرٹیکل کا حصہ ہے، اس کے تحت لایا جا رہا ہے۔ دیکھیے، یونیفارم سول کوڈ آپ سب جانتے ہیں کہ جہاں ملک قانون ملک آئین میں یہ بات کہی گئی ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ جب حالات سازگار ہوں تو UCC کو لاگو کرے، تو کانسٹیٹیوشن میں آلریڈی بہت اور باتیں کہی گئی ہیں، تمام شہریوں کے برابر کے حقوق کو یقینی بنانے کو کہا گیا ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ بھی تمام شہریوں کے درمیان ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہونی چاہیے، مذہبی آزادی ہونی چاہیے۔ کیا یہ سب باتیں تمام شہریوں کو مل گئی ہیں، یا تمام شہریوں کو یہ حقوق مل گئے ہیں جو کہ صرف ایک آرٹیکل کو لے کر کے اتنا بڑا مسئلہ پیدا کیا جا رہا ہے؟ خالد صاحب، ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح سے یونیفارم سول کوڈ کی بات اب کی جا رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں ماحول سازگار ہو تب لاگو کیا جائے؟ نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ماحول سازگار ہو، ہم لوگ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے تو مسلم پرسنل لا ہماری شریعت کا ایک اٹوٹ حصہ ہے اور شریعت کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے، اور ہمارے جتنے فیملی لاز ہیں اس کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے، لہذا قرآن اور حدیث پر عمل کرنے سے روکنا کوئی بھی قانونی اس میں جواز نہیں ہے۔ کچھ مسلمان لیڈران ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو زیادہ ہائے ہلا مچانے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ مخالفت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہتر ہے کہ خاموش رہیں، کیونکہ یونیفارم سول کوڈ ان کے لیے ہی نہیں ہے، باقی لوگوں کے لیے بھی ہے۔ نہیں، کئی بار خاموشی رضامندی مانی جاتی ہے، جب تک ہم اپنی بات کہیں گے نہیں تب تک بات سامنے والے کے سامنے ثابت کیسے ہوگی۔ یہ کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ سڑکوں پہ نکل کے احتجاج کریے، بلکہ قانونی دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی ہم اپنی بات جتنی بھی طاقت اور قوت کے ساتھ
लॉ कमीशन के सामने रख सकते हैं, हमें रखनी चाहिए।